الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ سیشن، یہ پروگرام ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے، اور مختلف اوقات میں اس کو پھر ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس وقت حاضر نہیں ہو سکے کسی وجہ سے، یا مشغولیت ہے، یا دنیا کے دوسرے خطوں کے اندر ٹائم زونز کی وجہ سے اس وقت وہ دیکھ نہیں سکتے، تو اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں. This session of ours is live every week, Monday and Tuesday evenings, between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it, or those people who can't be present and watch it at this time due to other commitments, and similarly those people in different countries around the world with different time zones, it's repeated so those people can also watch it as well. اور یہ بات یاد رہے کہ ہمارا یہ سیشن اور اس سے پہلے جتنے بھی سیشنز ہیں وہ تمام کے تمام یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ خود بھی دیکھ سکیں، یا اگر کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. And just as a reminder that this session of ours and all the previous sessions, they are all uploaded onto YouTube so that you can watch it at another time, but also if you'd like to share it with anybody else as well. اور اس پروگرام کے اندر آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں. ہماری اسکرین کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا، آپ فون ان کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی اسلامی مسئلہ ہو، دینی مسائل ہوں، یا حالات حاضرہ کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا ہو، ہمارے پروگرام کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا ہو، یا ہمارے لوکل حالات یا ملکی حالات کے اوپر، یا دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو حالات آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ موسٹ ویلکم ٹو کال ان the numbers on the screen. It could be about Islamic masail, or it could be that you want to comment on the program, on the session, or it could be that you want to speak about any local issues, national issues, international issues. You're most welcome to call in. We'd like to listen to you. It could be that you want to share something beneficial with us, beneficial for ourselves, yourself, or the listeners and the viewers. So you're most welcome to call in. We'll be listening to you, and so will the rest of the viewers and listeners, inshallah. And remember, your call does not necessarily have to be linked to the topic that I'm going to be speaking about.
چاہے آپ کا سوال جس موضوع کے اوپر میں بات چیت کر رہا ہوں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، جب تک کہ اس کے اندر ہمارے سامعین ناظرین کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں تو کالز کی طرف جاتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ بات چلائیں گے۔ لیٹس گو ٹورڈز دا کالز اینڈ دین انشاءاللہ ویل ٹیک اٹ فردر فرام دیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے امام صاحب؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شکر ہے، کتنے عرصے کے بعد کال ملی ہے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن پاک ہم لوگ سنتے ہیں اس سے فون سے اور پھر اپنا قرآن کھولتے ہیں نا، جو بھی کوئی تلاوت ہوتی ہے کسی کی، شروع سے میں نے شروع کیا ہے قرآن پاک، تو وہ پڑھنا ضروری ہے کہ جس سنو اس کی ٹرانسلیشن بھی اور عربی بھی؟ ٹھیک ہے۔ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ دل بہت گھبراتا ہے نا، سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے نا، جیسے دنیا سے دل بس اچاٹ ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ چھوڑ چھاڑ کے اس کو جائیں، تو وہ بھی نہیں، بندہ جب تک زندگی ہے چھوڑ تو نہیں سکتا، کرنا پڑتا ہے۔ تو صحیح۔ میں کہہ رہی تھی کوئی پڑھنے کے لیے بتائیں، دعا بھی کریں کہ اللہ اپنا فضل کرے سب پہ۔ جی 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 ٹھیک ہے، انشاءاللہ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں تو ضرور اس کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ قرآن کریم کی صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الفیل، اور گزشتہ سیشن کے اندر میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل شروع کی تھی، اس کا ترجمہ بھی، اور پھر اس کی تفسیر اس کے سیاق و سباق کے لحاظ سے، لیکن اس کا جو میسج ہے وہ آج بھی ہمارے لیے بہت اہم، اور اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں وہ سبق چلتے چلتے جو ہی تفسیر کرتے کرتے تو اس سے کچھ سبق جو حاصل ہوتے ہیں وہ بھی عرض کرتے جاؤں۔ تو چنانچہ واقعہ پیش آیا ابرہہ کا، اور اس کی خصوصیت کہ جس سال میں یہ بڑا عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے، اس سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he came into this world in the same year as that great incident of Abraha and the elephants took place. And that incident was a marker, because previously amongst the Arabs there were no such markers. In other parts of the world they had the BC and the AD linking to Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam leaving this world and going up towards the skies, as Muslims believe. But with the Arab world there was no such marker. Any major incident that took place, any major natural disaster that took place, they were classed as markers. So somebody was born 5 years after the earthquake, or 3 years after the torrential rains, or so many years after the volcano erupted, etc., or the conquering of such and such area. This person is 15 years past the volcanic eruptions, etc. So that's why this huge incident that took place, it was a marker, and people would mark it as I was born 3 years previous to that incident, or I was born 5 years after the incident, or somebody passed away 5 years, 10 years after the incident, etc. And it was significant because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was actually born in that same year. And that's why, on the one hand, it has a significance as a marker, but secondly, this incident, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned it in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala نے اس کا قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن من جملہ ان حکمتوں میں سے کہ اللہ رب العزت کی طاقت کے سامنے دنیا کچھ نہیں کر سکتی، چاہے کہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت ہی کیوں نہ ہو دنیاوی لحاظ سے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں تو کالز کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آئیں گے اس موضوع کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے جی ہیں؟ ایک چھوٹا آپ کی دعا سے ٹھیک ٹھاک. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جناب. ضرور. میں بیمار ہوں، ریٹائر بھی ہوں، اور میرے گھٹنوں اور ٹانگوں میں تکلیف ہے. میں چھڑی لے کر باہر آتا جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ کر جنازہ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، اس لیے مجھے آپ کی رائے چاہیے. آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کھڑے اتنی دیر نہیں، بڑی مشکل سے 1-2 منٹ، ورنہ اس کے بعد میری کمر میں درد سخت شدید ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں اور زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے 1 منٹ سے زیادہ، ورنہ آپ کو سخت تکلیف ہے، تو جی جنازہ اگر آپ پڑھنا ہو تو بالکل آپ پھر بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو بڑا ہی آسان کیا ہے. لا بے یکلف شک. اللہ نفسا الا وسعها. ہم اس جی انسان کو اس کی طاقت کے بقدر اس کو مکلف کرتے ہیں، اور بے جب شک. آپ 1 منٹ سے زیادہ لمبا کھڑے ہو ہی نہیں سکتے اور آپ خود کہہ رہے ہیں، جی تو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ جنازہ جو ہے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. جی میرے دل میں بہت بڑی خواہش تھی کہ میں مطلب یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ میں مطلب فوراً آپ نے پوچھ کر دل میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں بہت کہ شکر الحمدللہ مجھے بڑا اچھا آپ نے مجھے جواب دیا. میں خوش ہو گیا ہوں. بہت اچھا جی. بہت میں نے مس کر رہا تھا جنازے، بہت بڑی تھینک یو. تکلیف ہو جاتی. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ. میں گھر میں بھی نماز نیچے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، سیٹی میں بیٹھ کے ٹیبل آگے رکھ کر نماز پڑھتا ہوں. میں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میرے کو قبول کرے. پوچھنا بہت مہربانی. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی، ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ کافی لوگ انتظار کر رہے ہیں. جی تو اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آن دی ایئر ہیں. from Dafar B7 Nusra Master Semester Kelly a dog. اچھا آئی ایم سوری آئی کانٹ انڈرسٹینڈ، مجھے آپ کی یہ پوری سمجھ نہیں آ رہی. Can we if a dog to person and doggy and dog can we stroke it so well. Okay, we'll go on to the next call. تو جی can you stroke a dog? My technical team is telling me that you're asking that can we stroke a dog. If that's your question, can you just say yes? جی ٹھیک ہے. اوکے تو انہوں نے یہ سوال کی. جی can you stroke a dog? ٹھیک ہے, that's fine. The technical team are telling me in my ear that that's what the question was. ٹھیک ہے, yes, Islamically you can stroke a dog. There's nothing wrong with the dog at all. It's an animal of Allah. It's a creation of Allah. Only the saliva from the dog, that's the only part that's napak. Napak in the sense that if it was to come on your skin or on your clothes, then wash that. And if that saliva was still there, then of course your namaz, your salah won't be valid. You'll have to wash it. So it's part of purity, impurity of the saliva. The saliva is napak. But other than that, the rest of the dog, as long as there isn't any other impurity, so that means if the dog's sat somewhere where there is stool, istinja, toilet, peshab, urine, and that's on the dog and that touches you, so the dog itself is not napak. It's the urine or the istinja or the dirt that is napak. So that's why, as a general rule, we have, and it's good that you've asked this, as a general rule, a dog is one of the creation of Allah. And that's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam in one hadith, when the Sahaba Ikram Ridwanullahi al-Majma'een asked him, he said, Innaha ummatum min al-umal. Innaha ummatum min al-umam. They are a nation amongst nations. That means just like you have a species of cats and dogs and animals, it's another animal.
And a lot of people have this misconception that we are not even allowed to touch a dog, or if a dog was to go past you and its coat was to touch you, its body was to touch you, people have this misconception that it will make your clothes, your body, your hands napak, and that's incorrect. So coming back to your question, so if the dog was there, of course you can show affection to that dog, stroke it, touch it. So yes, and never be cruel to any animal at all. Show affection to all animals. جتنے بھی جانور ہوں تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہے. They are the creation of Allah. And just like you are good to human beings, respectful, you are caring, similarly with the animals. Be respectful with them. Be caring towards them. Look after the needs. اور جیسے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح جانوروں کو. So that's why Islam really emphasizes, and that's why in one of the hadith, now I know I'm stretching this answer a bit, and that's because there's a huge misconception about dogs, and that's why I feel I need to explain it a bit more. So our community, the Muslim community, they understand it. And that's why in the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentioned about this certain person who was very bad in her deeds. She was in the wrong profession, she was doing the wrong things, she was involved in haram. But on this certain occasion, she was going past and she noticed a dog sitting near a well, and it was a hot day. And obviously she noticed that the dog was very thirsty, but because the well water had dried up or was very low, it couldn't reach there, and she could tell by his tongue, his face, his body language that he needed the water. She went there and somehow she took the water out of the well. In some tafsirs it mentions that she didn't have anything else, so she took her footwear off, and because the footwear has a place where you can place your foot in and it's more curved, and she lowered it down with her scarf, pulled out some water and quenched the thirst of this dog. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says, the nearest meaning, Allah loved her this action so much that forgave her all her previous sins, and she will enter Jannah. She will enter paradise. اس عورت کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ جو سخت پیاس کی حالت میں تھا. عورت نے دیکھا کہ اس کے ساتھ میں کیا کروں، اور کوئی چیز نہیں تھی، وہاں نزدیک کنواں تھا، تو اپنا جوتا اتارا تاکہ اس کے اندر پانی آ سکے، اور اپنے دوپٹے سے اس جوتے کو نیچے اس کنویں میں اتار کر پانی جو اس کے جوتے میں آیا کتے کو دیتی رہی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے جو ماقبل کے گناہ ہیں اللہ نے ان کو معاف کر کے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا. تو واقعہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر کتا بھی ہو اور اس کا دیکھ بھال کرنا ہو، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہو، پیار کا، اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی تمہاری مغفرت فرما دے. It could be that Allah subhanahu wa ta'ala, what we extrapolate from here, that even an animal that is thirsty and in need, the Prophet sallallahu alayhi wasallam is helping us to understand that by quenching this animal's thirst, taking away its desperation and its pain, this person was granted Jannah and was forgiven all her previous bad deeds. تو اس لیے yes, you can stroke a dog, yes, you can sit down, you can touch it, etc. The only thing you've got to remember is that if the saliva was to touch you, then that part must be washed and cleaned before praying salah, etc. ایسے کرتے ہیں. بریک کا وقت آیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ کے جو سوال ہیں اچھا ایسے کرتے ہیں، بریک سے
ایسے کرتے ہیں بریک سے پہلے ایک کال لے لیتے ہیں اور پھر بریک کی طرف جائیں گے. ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں, سوری کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, جی جی. میری نا ٹانگ میں ایک درد ہے یہ گھٹنے میں, تو مجھے نماز کا ہوتا ہے کہ میں کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہوں, مگر ایک دم نیچے اٹھ کے اٹھا نہیں جاتا. تو میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہوں اس حالت میں؟ باقی میں کچھ نہیں, درد صحیح ہے, کمر وغیرہ سب صحیح ہے. نہیں, دوبارہ آپ بات سمجھائیں ذرا. یا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری ایک ٹانگ میں درد ہے گھٹنے میں, ٹھیک. اس کی وجہ سے میں اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہوں تو ایک دم میرے سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا رکعت میں, ٹھیک ہے, تو میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہوں اس حالت میں؟ باقی میں اللہ کا شکر سب ٹھیک ہے, کمر وغیرہ سب ٹھیک ہے. تو ایک دم آپ نہیں اٹھ سکتے تو اس طرح کریں نا کہ کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ لیں, اور اگر آہستہ آہستہ اٹھنا چاہتے ہیں, ضروری ہے نہیں ہے کہ آپ ایک دم ہی اٹھیں, بلکہ اگر آپ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بھی لگا دیں تو اس میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا, ورنہ آپ کا جو قیام والا جو فرض ہے یہ آپ سے چھوٹ جائے گا. تو بہتر یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ, موسٹ جزاک ویلکم. اللہ خیر. اللہ. اور اس سے پہلے جو ہے شروع میں کچھ سوال ہوئے تھے, اور انشاءاللہ ایسے کریں گے, وہ سوال جو ہے میں نے لکھا نہیں, وہ ذہن سے نکل گیا ہے. اگر آپ دوبارہ آن ایئر آ کر وہ پہلا سوال بھی دہرا لیں تو انشاءاللہ اس سوال کا بھی جواب دے دوں گا جو سب سے پہلے سوال ہوا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابرہا کے واقعے کے بارے میں. I was speaking about Abraha and how his huge army that he brought along to Makkah. کیونکہ گزشتہ سیشن کے اندر میں نے یہاں تک واقعہ عرض کر دیا تھا. I've given the story up to this part where Abraha had mobilized a huge army of elephants, اور ان ہاتھیوں کو جان بوجھ کر اس لیے لایا تھا تاکہ اس علاقے یعنی مکے والے کے اوپر ایک رعب آ جائے, so that there's a huge shock and awe upon those people. And like I mentioned yesterday, one of the great tactics in any war, in any battle, is to strike fear in the heart of the enemy. دشمن کے دل کے اندر انسان رعب اور ڈر پہلے سے ڈال دے تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس نے کیا کیا کہ جب اتنے زیادہ وہ ہاتھی لے کر آئے, اور اتنے زیادہ وہ ہاتھی لے کر آئے تو ان کو جب مکہ کے قریب کھڑا کیا تو پھر مکہ والوں سے اس نے بات چیت شروع کی. ایسے کرتے ہیں, بریک کا وقت آیا ہے, بریک کی طرف جاتے ہیں اور واپس آ کر اس موضوع کے اوپر بھی بات چیت کریں گے, اور اگر آپ بھی فون کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم. فی الحال بریک کی طرف.